بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس کے باعث اب نئے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت معطل کر دی۔ ادھر کیئر اسٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو دفاعی مقاصد کے لیے برطانوی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ ایران نے جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکی ایف لڑاکو طیارہ کویت میں گر کر تباہ امریکی لڑاکو طیارہ کویت میں گر کر تباہ جو ہو گیا ہے۔ طیارہ گرنے کی ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، جس میں طیارہ کو آسمان سے گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق پائلٹ نے بروقت امریکی ایف لڑاکو طیارے سے ایجیکٹ کر لیا اور زندہ بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق ابھی تک اس حوالے سے امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سرکاری تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں میں اب تک مارے جانے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 560 ہو چکی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ 3 امریکی اور برطانوی ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکرز اب خلیج فارس اور اب نئے ہرمز میں چل رہے ہیں۔ اتوار کو اعلان کیا کہ وہ اب نئے ہرمز سے اپنے جہازوں کی آمد و رفت معطل کر دیں گے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ کمپنی نے اپنے بیان میں کہا، ہمارے عملی جہازوں اور صارفین کے سامان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم اگلے حکم تک اب نئے ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت معطل کر رہے ہیں۔ مرسک نے مزید اعلان کیا کہ مشرق وسطی ہندوستان سے بحیرہ روم اور مشرق وسطی ہندوستان سے امریکہ کے مشرقی ساحل تک جانے والے تمام سرو سرز کو خطے میں بگڑتی ہوئی سیکورٹی صورتحال کے باعث کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے منتقل کر دیا جائے گا۔ اسی دوران شپنگ یعنی جو جہازوں کی کمپنی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے تمام کارگو کی بیکنگ اگلے حکم تک معطل کر رہی ہیں۔ سنیچر کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جس کے جواب میں تہران نے میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ سنیچر کو ایرانی میڈیا رپورٹ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد اب نئے ہرمز عملاً بند کر دی گئی ہے۔ ایران نے اتوار کو تصدیق کی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور کئی اعلیٰ حکام اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ہلاک ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا کہ برطانیہ خلیجی خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے میزائل حملوں کے بعد امریکہ کو مخصوص اور محدود دفاعی مقاصد کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ نے اس مخصوص اور محدود دفاعی مقصد کے لیے برطانوی اڈے کے استعمال کی اجازت طلب کی ہے۔ ہم نے یہ درخواست قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایران کو خطے میں میزائل داغنے، بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے، برطانوی جانوں کو خطرے میں ڈالنے اور ان ممالک کو نشانہ بنانے سے روکا جا سکے، اس تنازع میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ کے فیصلے کی بنیاد دیرینہ دوستوں اور اتحادوں کی اجتماع دفاع اور برطانوی جانوں کے تحفظ پر ہے۔ اسٹارمر نے مزید کہا، ایران پر حملوں میں برطانیہ کے شامل نہ ہونے کا فیصلہ دانستہ تھا، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ خطے اور دنیا کے لیے بہترین راستہ مذاکرات کے ذریعے حل ہے۔ ایران کے صدر مسعود نے اتوار کو کہا کہ ملک کے مسلح افواج دشمن کے اڈوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے، جبکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ سپریم لیڈر علی خامنئی کی وفات کے بعد ایک عبوری قیادت کونسل نے باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ ایرانی مسلح افواج کام کر رہی ہیں اور پوری قوت سے دشمن کے اڈوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گی اور انہیں پہلے کی طرح مایوس کریں گی۔ اپنے پیغام کے آغاز میں ایرانی صدر نے خامنئی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور تصدیق کی کہ عبوری قیادت کونسل نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال جون میں بھی اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر اسی نوعیت کا حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 12 روزہ جنگ چھڑ گئی تھی۔ بعد ازاں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ امریکی ٹنگوں پر ایرانی حملوں کی سبب مشرق وسطی میں فضائی خدمات متاثر۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور ایرانی میزائلوں کی جوابی کارروائیوں کے بعد مشرق وسطی کے بڑے ایئرپورٹس بشمول دنیا کا مصروف ترین بین الاقوامی سفری مرکز دبئی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ اس نئی پیش رفت کے نتیجے میں عالمی ہوا بازی کے لیے برسوں کی شدید ترین رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ عرب خلیجی ریاستوں کے مقامات پر راتوں رات ایرانی جوابی حملے کے دوران دبئی بین الاقوامی ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا ہو، جو ایک دن میں 1000 سے زیادہ پروازوں کا انتظام کرتا ہے، جبکہ ابو ظہبی اور کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹس پر
بھی متاثر ہوئے۔ واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بیشتر ممالک نے امریکی حملوں اور ایران کی جوابی کارروائیوں کے بعد اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ پروازوں کے نقشوں میں ایران، عراق، کویت، اسرائیل اور بحرین کی فضائی حدود کو عملاً خالی دکھایا گیا، جبکہ یورپ اور مشرق وسطیٰ کی ایئر لائنز نے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کا اعلان کیا۔ دبئی اور ہمسایہ ملک قطر ہوائی سفر کے مقامی اتصال پر واقع ہیں، جہاں سے مربوط پروازوں کے ایک انتہائی مصروف نیٹ ورک کے ذریعے یورپ اور ایشیا کے درمیان طویل فاصلے تک چلنے والا ٹریفک گزرتا ہے۔ یہاں کے ایئرپورٹس کی کسی بھی طویل بندش کے اثرات خطے سے بہت آگے تک پہنچتے ہیں، جس کے باعث تمام دنیا کے ایئر لائنز نئے سفری راستے اختیار کرنا یا اپنی خدمات منسوخ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔